قواعد کی 5 قسم میں سے پہلی قسم علم ہجا یا علم ہجا پڑھا چکے ہیں. علم ہجا کے بارے میں ساری بحث ہو چکی ہے, علم ہجا کے بارے میں بتا چکے ہیں. آپ جو قواعد کی دوسری قسم ہے وہ علم کیا ہے؟ صرف ہے. علم صرف میں کس کے بارے میں بات ہوتی ہے؟ لفظوں کے بارے میں. کس کے بارے میں بات ہوتی ہے؟ لفظوں کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو آپ کو یہاں سے لفظ کے بارے میں پڑھائیں گے, ٹھیک ہے. لفظ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے جانیے لفظ کسے کہتے ہیں. لفظ کہتے ہیں انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کوئی بھی چیز بولتے ہیں تو وہ کیا کہا جائے گی؟ لفظ کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ لفظ کہا جائے گا. جیسے ابھی ہم پڑھا رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا؟ لفظ کہلائے گا. تو لفظ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے منہ سے جو چیز نکلتی ہے, جو آوازیں نکلتی ہیں اسے کیا کہیں گے؟ لفظ کہیں گے. اسے کیا کہیں گے؟ لفظ کی کہیں گے. لفظ کو 2 حصوں میں, 2 پرکار میں, 2 ٹائپس میں بانٹا ہے. کتنے حصوں میں بانٹا ہے؟ 2 حصوں میں بانٹا ہے, ٹھیک ہے. کون کون؟ سب سے پہلا لفظ کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں, ٹھیک ہے. کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. پہلا کیا ہے؟ موضوع ہے. پہلا کیا ہے؟ موضوع ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ معمل. دوسرا کیا ہے؟ معمل, ٹھیک ہے. بعض جگہوں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا لفظ موضوع کا جو ہے 2-3 نام بتایا گیا ہے. موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ معنی دار. موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ معنی دار. کیا نام ہے؟ معنی دار. اور اس کے بعد تیسرا نام اس کا کیا ہے؟ کلیمہ. اس کا نام کیا ہے؟ کلیمہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ کلیمہ ہے. لفظ کی کتنی قسم ہوئی؟ 2 قسم. کتنی قسم؟ 2 قسم. موضوع اور دوسرا نام معنی دار. دوسرا نام کیا ہے؟ موضوع کا 3 نام ہو گیا. یہ سمجھ لیجیے موضوع کا 3 نام ہو گیا. موضوع, معنی دار اور کلمہ. معنی دار, کلمہ. جو ایگزام میں آپ کو پوچھا جاتا ہے موضوع اور کلمہ کے بارے میں, معنی دار کا بہت کم ذکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لفظ کی جو دوسری قسم ہے وہ معمل ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ وہ معمل ہے. اور معمل کا دوسرا نام کیا ہے؟ غیر معنی دار. کیا نام ہے؟ غیر معنی دار. کیا نام ہے؟ غیر معنی دار. کیا نام ہے؟ غیر معنی دار, ٹھیک ہے. تو لفظ کی 2 قسم پر ہے, معنی دار, غیر معنی دار, موضوع, معمل, ٹھیک ہے. اب لفظ موضوع کسے کہتے ہیں؟ لفظ موضوع کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ موضوع ایسا لفظ ہے, موضوع ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہو. موضوع ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہو, اور اسے کلمہ بھی کہتے ہیں. کسے؟ موضوع کو. موضوع کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ بھی کہتے ہیں. جیسے قلم, کتاب, قرآن, ٹھیک ہے. پہلے یہ سمجھیے لفظ موضوع کسے کہتے ہیں. لفظ موضوع ایسا لفظ ہے جس کے کوئی معنی ہو. جس کے کوئی معنی ہو. لفظ موضوع ایسا لفظ ہے جس کے کوئی معنی ہو, ٹھیک. اور اسے کیا کہیں گے؟ کلمہ بھی کہیں گے. جیسے قلم. یہ قلم ہم جب بولتے ہیں تو قلم کا کوئی معنی ہوتا ہے. جیسے کتاب بولیں گے تو یہ سمجھ میں آئی کتاب پڑھنے والی چیز ہے. جیسے موبائل بولیں گے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ موبائل کوئی استعمال ہونے والی چیز ہے. تو موضوع کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور معمل کسے بولتے ہیں؟ تو دیکھیے معمل کسے بولتے ہیں. معمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہو. معمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہو, ٹھیک ہے. جیسے کتاب, ولد, سمجھے, وغیرہ, ٹھیک ہے. تو معمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو. معمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو, ٹھیک ہے. جیسے کتاب, کتاب بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو بہت سارے آسمان و آسمان, آدمی و آدمی. تو آدمی کا تو معنی ہوتا ہے, وہ آدمی کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے قلم, قلم جب بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لکھنے کی کیوں ضرورت ہے. اور ولد بولتے ہیں تو ولد سمجھ میں نہیں آتا ولد کیا چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو موضوع اور معمل سمجھ میں آیا آپ کو؟ آیا سمجھ میں اچھی طریقے سے؟ جیسے اور اس کی مثال لے لیجیے معمل کی. ولم, کتاب, واپی, ووٹی, وانی, یہ سب. اور معمل کی ایک علامت, معمل کی علامت کیا ہے؟ معمل کو پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ اس کے شروع میں, معمل کے شروع میں, کس کے شروع میں؟ معمل کے شروع میں. کس کے شروع میں؟ معمل کے, سمجھے, شروع میں, ٹھیک. ہمیشہ ہمیشہ واو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ واو ہوتا ہے. واو ہوتا ہے, سمجھے. جیسے دیکھ لیجیے معمل کے شروع میں
हमेशा क्या होता है, वाव होता है। जैसे किताब, ठीक है, वलम, ठीक, वापी, वापी, वाय, ठीक है, बन गया। तो हमने क्या पढ़ा, लफ्ज की इल्मे कवायद की दूसरी किस्म पर है, कवायद की दूसरी किस्म पढ़ रहे हैं। क्या कवायद की दूसरी किस्म क्या है, इल्मे सर्फ है। क्या है, इल्मे सर्फ है, ठीक है, क्या है, इल्मे सर्फ है। इल्मे सर्फ में किसके बारे में बात की जाती है, किसके बारे में बात की जाती है, लफ्ज के बारे में, वर्ड्स के बारे में बात की जाती है। सबसे पहले बताएं कि लफ्ज किसे कहते हैं। तो जो चीज इंसान के मुंह से जो चीज निकलती है उसे क्या कहते हैं, लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की कितनी किस्में हैं, दो किस्में। लफ्ज की कितनी किस्में हैं, दो किस्में। कौन कौन, मौजू और मोहम्मद। मौजू का कितना नाम बताया, 3 नाम बताया। मौजू का दूसरा नाम मानीदार है। मौजू का दूसरा नाम क्या है, मानीदार, यानी दार के माने रखने वाला, मानी के माने माना, यानी माना रखने वाला। मानीदार बोलते हैं ना, माना के माने मीनिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा नाम क्या हो गया, कलीमा हो गया। तीसरा नाम क्या हो गया, कलीमा हो गया, ठीक है। और दूसरी किस्म जो मोहम्मद है, मोहम्मद का दूसरा नाम क्या होगा, गैर मानादा। मोहम्मद का दूसरा नाम क्या हुआ, गैर मानादा। अब उसके बाद हर एक की तारीफ कर रहे हैं, समझे, हर एक को परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है। लफ्ज़ मौजू किसे कहते हैं, तो लफ्ज़ मौजू ऐसा लफ्ज़ है, लफ्ज़ मौजू ऐसा लफ्ज़ है जिसका कोई मानी हो, जिसका कोई मानी हो, और उसे कलीमा भी कहते हैं। लफ्ज़ मौजू क्या कहते हैं, कलीमा भी कहते हैं। जैसे बैग, कलम, कापी, घड़ी, ये चीज हम बोलते हैं तो आपको बोलेंगे तो वो चीज लेके आइएगा, ठीक है। जैसे बोलेंगे वड़ी, वड़ी क्या लेके आएगा, आपको ध्यान में कुछ बात समझ में आएगी नहीं, हाँ। जैसे किताब, 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 किताब बोलेंगे तो आप क्या लेके आइएगा, आप बात समझ में नहीं करिएगा, उसका कोई मानी नहीं हो तो क्या चीज लेके आएगा, कुछ नहीं लेके आइएगा। तो ये समझ लीजिए कि मौजू का मानी होता है, और मोहम्मद वो लफ्ज़ है जिसका कोई मानी नहीं होता है। मोहम्मद का कोई मानी नहीं होता, जैसे किताब, वलम, वाफी, समझे। और मोहम्मद की अलामत और पहचान ये बताए हैं कि मोहम्मद के आखिरी में, मोहम्मद की शुरू में, सॉरी, हमेशा क्या होता है, वाव आता है। क्या आता है, वाव आता है, इसे मोहम्मद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मोहम्मद कहते हैं। आया समझ में आपको, हाँ, सब लोग को समझ में आया।